عزیزان ملت اسلامیہ، غوث اعظم کی والدہ ماجدہ کا معمول یہ تھا کہ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے جتنے پارے ان کے یاد تھے ان کو پڑھا کرتی تھی۔ غوث اعظم نے اپنی ماں کے پیٹ میں چند پاروں کو حفظ کر لیا، یاد کر لیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی تاریخ میں ڈاکٹر یہ بتاتا ہے اگر عورت حمل سے ہوتی ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ بچہ صحت مند ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ بچہ خوبصورت ہو، آپ کو جو ہے سیب کھلانا پڑے گا، انار کھانے پڑیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب مجھے بتائیے یہ سیب انار انگور جتنی چیزیں ہیں اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز ہے، اگر عورت سیب کھائے اللہ کا، اگر عورت سیب کھائے اس کا اثر بچے پر ہو، اگر انار کو کھائے اس کا اثر بچے پر ہو، اگر دودھ کو پیے اس کا اثر بچے پر ہو۔ اب مجھے بتاؤ اگر عورت حمل سے ہوگی قرآن کو پڑھے گی اس کا اثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ حدیث کو پڑھے گی اس کا اثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر نمازوں کی پابندی کرے گی اس کا بھی اثر ہوگا، قرآن کی تلاوت کرے گی اس کا بھی اثر ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر وہ گانوں کو سنے گی اس کا غلط اثر بچے پر پڑے گا، فلمی ڈرامے دیکھے گی اس کا غلط اثر بچے پر پڑے گا۔ پتہ یہ چلا اگر ماں نیک ہوتی ہے تو بیٹا بھی نیک ہوتا ہے، اگر ماں نیک ہو تو بیٹا عبد القادر ہوتا ہے، اگر ماں غلط ہو تو بیٹا بھی اس کے جیسا ہوتا ہے۔ اسلامیہ، سرکار غوث اعظم پیدائشی ولی غوث اعظم کی شان یہ، جب آپ پڑھنے کے لیے مدرسے میں مکتب میں پہنچتے ہیں فرشتے اعلان کرتے کہ راستہ دے دو، اللہ کا ولی تشریف لا رہا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے ہیں، اللہ اکبر، 18 سال تک پڑھے جیلان کے مدرسوں میں، اس کے بعد تشریف لے گئے بغداد شریف۔ جب آپ جا رہے تھے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ سے صرف ایک ہی چیز کا وعدہ لیا، ایک ہی نصیحت اور وصیت کی، اور وہ یہ تھی کہ بیٹا کسی بھی حال میں جھوٹ نہ بولنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اللہ۔ غوث اعظم کی عظیم والدہ نے صرف ایک ہی وعدہ لیا، بیٹا کسی بھی حال میں جھوٹ نہ بولنا۔ ہم نے عالم تصور میں پوچھا، اے غوث اعظم کی عظیم والدہ، دنیا کے اندر جرائم بہت ہیں، دنیا کے اندر گناہ بہت ہیں، لیکن آپ نے صرف جھوٹ نہ بولنے کا وعدہ کیوں لیا؟ تو غوث اعظم کی والدہ ماجدہ آج بھی آپ کو جواب دیتی ہوئی نظر آئے گی۔ اگر میں تفصیل سے سارے وعدے لیتی تو قافلہ بہت دور چلا جاتا، وعدے پورے نہ ہوتے۔ میری نظر میں آئی آقا کی وہ حدیث، نبی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا کہنے لگا یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے کہا کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں ایسے مسلمان نہیں ہوں گا، میرے اندر 4 برائیاں ہیں، میرے اندر 4 عیب ہیں، میں سب کو ایک ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، ہاں ایک ایک کر کے چھوڑ سکتا ہوں، اس شرط پر جو ہے میں مسلمان ہوتا ہوں۔ میرے نبی فرماتے ہیں بتاؤ وہ 4 عیب کیا ہیں، 4 برائیاں کیا ہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ پہلی برائی یہ ہے کہ میں شراب پیتا ہوں، دوسری برائی یہ ہے کہ ایک عورت سے میرا ناجائز تعلق ہے، تیسری برائی یہ ہے کہ میں چوری کرتا ہوں، اور چوتھی برائی یہ ہے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی فرماتے ہیں ہاتھ بڑھاؤ کلمہ پڑھو۔ آپ بھی کلمہ پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے نبی نے کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنایا۔ اس کے بعد جب میرے نبی نے وعدہ لیا تو وہی نہیں، سننے والے سب حیران و پریشان۔ میرے نبی فرماتے ہیں وعدہ کرو کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے وعدہ کر لیا میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ وہ چلا جاتا ہے اور جیسے اپنے گھر پہنچنے کے بعد سورج غروب ہوا، جیسے رات کا اندھیرا چھایا، اس نے شراب کی بوتل کو نکالا، شراب کے برتنوں کو نکالا، اور جیسے شراب کو لوٹنے کے بعد وہ کے قریب لے کر گیا، اس کے زمین میں جھنجھوڑا۔ اللہ اکبر۔ اگر نبی پوچھ لیا صبح کو کہ تم نے رات شراب تو نہیں پی، اس نے کہا کہہ دوں گا میں نے شراب نہیں پی، کہنے لگا یہ تو جھوٹ ہو جائے گا، اور جھوٹ نہ بولنے کا میں وعدہ کر چکا ہوں، اور اگر میں نے کہہ دیا میں نے شراب پی تھی، اللہ اکبر، تو صحابہ کے سامنے میری کیا حیثیت رہ جائے گی؟ جب تک نبی کا کلمہ نہ پڑا تھا، جب تک شراب پیتا تھا، اب جس زبان سے اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتا ہے اسی زبان کو شراب جیسی ناپاک چیز سے شراب جیسی ناپاک چیز سے آلودہ کرتا ہے۔ اور فرید پور کے مسلمانوں سنو، یہ شراب کتنی گندی اور گھناؤنی چیز ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جو دنیا کے اندر شراب پیے گا اسے کل قیامت کے دن نہر اوضا سے پینا پڑے گا۔ صحابہ کرام نے نہر کوثر کا نام تو سنا تھا، جب نہر
اوتا کا نام سنا، کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ نہر اوتا کیا ہے؟ جو عورت دنیا کے اندر بدکاری کرتی ہے، غلط کام اتنا خون اور پیر جاری ہوگا، وہ ایک نہر کی شکل اختیار کر لے گا۔ جو دنیا کے اندر شراب پیے گا اسے کل قیامت کا دن پینا پڑے گا۔ یہ کسی دنیاوی لیڈر کا قول نہیں جو 24 گھنٹے میں 48 رنگ بدلے، بلکہ یہ نبی کا فرمان ہے۔ زمین و آسمان تو بدل سکتے ہیں لیکن نبی کا فرمان نہیں بدل سکتا، اس لیے کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلیٰ حضرت حضور اکمل میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 1000 لیٹر کا ٹینک نہیں بلکہ 20,000 1,00,000 لیٹر کے ٹینک میں شراب یہ نہیں کہتا کہ پوری بوتل، اگر اس میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے تو پورا پانی نہ۔ آپ سوچیں ہزاروں لیٹر پانی جب خراب ہو سکتا ہے تو اس پیٹ میں ذرا سے پیٹ میں اگر شراب کی بوتل جائے گی تو اس پیٹ کا حال کیا ہوگا؟ اللہ اکبر میرے نبی فرماتے ہیں وعدہ کرو میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اللہ اکبر، اس نے شراب کے برتن سے نکالے، منہ کے قریب لے کر گیا، اس نے کہا اگر میں نے کہہ دیا شراب پی تھی تو صحابہ کے سامنے میری کیا حیثیت رہ جائے گی، اور اگر میں نے کہہ دیا نہیں پی تھی تو یہ جھوٹ ہو جائے گا، اور جھوٹ نہ بولنے کا میں وعدہ کر چکا ہوں۔ شراب کے برتنوں کو پھینکا، اس کے بعد گئے اس عورت کی جانب جس سے ناجائز تعلق تھے، جیسے اس کی دہلیز پہ قدم رکھا، اللہ اکبر، فوراً اس کے زمین میں جھنڈوڑا۔ اگر صبح کو نبی نے پوچھ لیا کہ تم نے رات کہاں گزاری، اس نے کہا کیا تم نے میں نے اپنے گھر گزاری، تو کہنے لگا یہ تو جھوٹ ہو جائے گا، اور اگر میں نے کہہ دیا اس عورت کے ساتھ میں نے رات گزاری ہے تو میری کیا حیثیت رہ جائے گی۔ فوراً واپس آیا، اور جب آ رہا تھا راستے میں ایک مال والے کو دیکھا، ایک مال والا سویا ہوا ہے، اس نے سوچا کہ اس کو مال لے لیا جائے، لیکن یہ بھی نبی کا غلام ہے، روتا ہوا نبی کی بارگاہ میں جائے گا، اور اگر نبی نے پوچھ لیا کہ تم نے چوری تو نہیں کی تھی، تو اس نے کہا کہہ دوں گا کہ میں نے چوری نہیں کی، کہنے لگا یہ تو جھوٹ ہو جائے گا، اور جھوٹ نہ بولنے کا میں وعدہ کر چکا ہوں۔ تو اس انسان نے، اس بندے نے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی تھی اور کہا تھا مولا مجھے کیا معلوم تھا کہ تیرے محبوب نے ایک چیز کا وعدہ لیا اور تمام برائیوں کو ختم کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس نے کہا تھا مولا شراب پینا تو دور کی بات، کبھی شراب کی طرف دیکھوں گا نہ، کسی عورت سے ناجائز تعلق تو دور کی بات، خیر عورت کی طرف دیکھوں گا نہیں۔ اس نے اپنی بارگاہ میں سچی توبہ کی تھی۔ میرے نبی فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ نہیں کیا۔ آج دنیا کے اندر جو 80% جرائم وہ جھوٹ کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اگر انسان جھوٹ سے سچی نفرت کرنے لگے تو دنیا سے بہت سارے جرائم ختم ہو جائیں گے۔ غوث اعظم کے عظیم والدہ نے یہی وعدہ کیا کسی بھی حال میں جھوٹ ہو، اور یہی وجہ ہے جب غوث اعظم جا رہے تھے رہزن ڈاکو راستے میں ملے، تلاشی لی، کچھ نہیں ملا، کہا بیٹا تمہارے پاس کچھ ہے؟ غوث اعظم فرماتے میرے پاس اتنے اشرفیہ ہیں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا بیٹا اگر تم ہمیں نہ بتاتا کہ میرے پاس اتنا مال ہے تو ہم تم سے مال نہ لیتے۔ تو غوث اعظم نے کہا تھا کہ میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا ہے کہ میں کبھی جھوٹ نہ بولوں گا، تو میں جھوٹ کیسے بولتا؟ تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا تھا بیٹا کہ تو نے اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ تو نہ بھولا، ہم اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ بھول گئے۔ تو سب سے پہلے ڈاکوؤں کے سردار نے کہا تھا کہ بیٹا مجھے اپنے ہاتھ میں توبہ کرا۔ غوث اعظم نے اس کو توبہ کرائی، توبہ کرانے کے بعد جب اپنے سینے سے لگایا تو ولی کامل سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ وقت کم ہے، آخری بات میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ غوث اعظم کے جانشین غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی شان بہت بلند و بالا ہے، لیکن آؤ میں آپ کو بتاؤں یہ آپ کے قریب بریلی شریف سرکار اعلیٰ حضرت کے شہزادے
جس کو دنیا مفتی اعظم نام سے یاد کرتی ہے، سرکار مفتی اعظم کی بارگاہ میں ایک شخص مرید ہونے کے لیے آیا۔ سرکار مفتی اعظم کا جو طریقہ تھا، آج پورے خاندان اعلیٰ حضرت میں، چاہے وہ تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کی ذات ہو، یا صدر العلماء کی ذات ہو، یا امین الشریعت کی ذات ہو، یا حضور عدنان ملت، جتنے بھی خاندان کے لوگ مرید کرتے ہیں، سب کے مرید کرنے کا طریقہ وہی ہے جو سرکار مفتی اعظم کا تھا۔ سرکار مفتی اعظم کی بارگاہ میں ایک شخص آئے، کہنے لگا حضور میں مرید ہونا چاہتا ہوں۔ سرکار مفتی اعظم نے ان کو وہ کلمات پڑھائے، کہا کہو میں جھوٹ نہیں بولوں گا، غیبت نہیں کروں گا، بد مذہبوں کی صحبت میں نہیں بیٹھوں گا، یہ تمام وعدے لیے۔ اور لاسٹ میں کہا کہو میں نے اپنا ہاتھ تمہارے واسطے سے غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا۔ اس نے کہا میں نے اپنا ہاتھ مفتی اعظم کے ہاتھ میں دیا۔ سرکار مفتی اعظم نے کہا کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا۔ اس نے کہا میں نے اپنا ہاتھ مفتی اعظم کے ہاتھ میں دیا۔ سرکار مفتی اعظم کو جلال آ گیا، فرماتے ہیں جو میں کہتا ہوں وہ تم تو نہیں کہتے۔ اس نے کبھی جھوٹ سے توبہ کری ہے، فوراً جھوٹ کیسے بولوں؟ سرکار مفتی اعظم نے اپنی چادر کو اس کے سر پہ ڈالا، یہ اپنے ہاتھ کو رکھا، اس کے بعد ایک بار کہا کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا، میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا۔ لوگوں نے کہا جب مفتی اعظم کہلوا رہے تھے تو تم نے کیوں نہ کہا؟ اس نے کہا یہ سر ہے قدم غوث اعظم۔ آخری بات میں آپ کے سامنے پیش کروں، آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں مولویوں کا راستہ اور ہے، فقیروں کا راستہ اور ہے۔ کچھ ایسے بھی ملیں گے آپ کو جو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہم ساتھ طریقت والے ہیں، طریقت والے ہیں۔ میرے عزیز و علماء اکرام یہاں تشریف فرما ہے، انسان جب تک صحیح معنوں میں شریعت پر ثابت قدم نہیں ہوگا، جب تک طریقت کی منزل کو پہنچ ہی نہیں سکتا۔ جیسے سر کے بال ہیں، بال میں مانگ نکالے جاتے ہیں، کسی گنجے کو دیکھا کہ وہ آئینے کے سامنے کنگا لے کر کے اپنے بالوں کی مانگ نکال رہا ہو، اگر وہ نکالے گا تو لوگ کہیں گے کتنا بڑا بے وقوف آدمی ہے۔ تو جو یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم طریقت والے ہیں، یہ نیرے جاہل بے وقوف ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ مولویوں سے آج تک فقیروں کی بنی نہیں، وہ اس طریقے سے بھولی بھالی قوم کو دھوکہ دیتے ہیں۔ آؤ میں غوث اعظم کی زندگی کے تعلق سے بتاؤں۔ غوث اعظم پیدائشی ولی کے باوجود پڑھنے کے لیے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنے کے لیے علماء کی بارگاہ میں آتے، اور علماء مرید ہونے کے لیے غوث اعظم کی بارگاہ میں آتے۔ سبحان اللہ۔ مولویوں کا اور فقیروں کا راستہ اتنا ایک ہے، غوث اعظم پڑھنے کے لیے علماء کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اور علماء مرید ہونے کے لیے غوث اعظم کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ اگر کوئی اس طریقے سے کہے تو کہنا کہ تو جھوٹا ہے، مکار ہے، ایسے لوگوں کے نہ قریب جاؤ نہ ان کو قریب آنے دو۔ بریلی شریف آپ کے قریب ہے، اعلیٰ حضرت کی ذات پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت کو جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ میں بتا دوں اعلیٰ حضرت کا جو سلام ہے، اعلیٰ حضرت کی کتابوں کی بات انشاءاللہ پھر کی جائے گی، اعلیٰ حضرت کا جو سلام ہے اردو کے اندر، جہاں کی زبان اردو نہیں ہے وہاں بھی یہ سلام آپ کو سننے کو ملے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار کرم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ جب سنیوں کو، غوث و خواجہ کے ماننے والوں کو یہ سلام ملا تو ہر سنی نے فیصلہ کیا اے بریلی کے امام، تو نے ہمیں سلام دیا ہے، اس کے رسول دیا ہے، ہم پورا سلام پڑھیں گے، پاک ہے یوں بھی بولیں گے، دار کی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب بلا تاخیر نبی اعلیٰ حضرت پیر طریقت پیر کامل خلیفہ